کی عوام کو بھی دنیا میں رسوا کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں نا وہ قابل اعتراض ہیں. ابے نندن کو بھی چائے پلانے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ کون بنا ہے؟ مودی بنا ہے. ورنہ انڈیا کے مقدر میں ضروری نہیں کہ یہ ذلت ہوتی. یہ مودی کی پالیسیاں ہیں جس نے اس کے پائلٹوں کو یہاں تک کہ ویڈیو کیمرے میں چائے پلا کے آپ کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو ان پائلٹوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے, گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے کہ الہذا خلقنا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں لوگ بیل پہ سواری کریں گے کیونکہ ہر کام الٹا ہوگا. تو بیل کو اللہ زبان دیں گے, وہ کہے گا الہذا خلقتو, کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا. جو ہل چلانے کے لیے تھی اس پہ کیا ہو رہی ہے؟ سواری. تو پائلٹوں کو بھی چاہیے کہ مودی سے کہیں الہذا خلقنا, کیا ہمیں ٹریننگ اس ذلت کے لیے دی گئی تھی؟ یہ دن دکھانا تھا ہم کو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کیا ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس میں بتا دیا کہ قربانی وہ کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے کہ میرے رب نے جس بات کا مجھے حکم دے دیا میں اس کا پابند ہوں, میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور آپ دیکھو کیسا عجیب حکم ہے, 3 دن تک آپ جانور کاٹ سکتے ہو, تیسرے دن کا سورج غروب ہوا اب آپ جانور نہیں کاٹ سکتے. وہ کاٹنا عبادت نہیں ہے. اب وہ ایک جانور ہے, گوشت کھانا ہے تو کاٹ لیں, نہیں کھانا تو چھوڑ دیں, قربانی نہیں ہوگی. حالانکہ وہی جانور ہے, وہی نیت ہے, لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ عبادت ہے. عبادت ٹائم کے اندر ہوتی ہے. ٹائم جو جس چیز کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ. عید کی نماز عید کے دن ہوگی. آج اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے تو تھوڑی ہوگی. تو اسی طرح یاد رکھیں جیسے اللہ نے قربانی کا حکم دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس حکم پر وہی عمل کریں گے جو مجھے اپنا رب سمجھتے ہیں. تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے, بیلنسڈ, نہ ادھر نہ ادھر. بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے, اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں. اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی. پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے. ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا, اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا, تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے, تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے. قرآن نے کیا دلیل دی؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے. اس ایک انسان کو مت دیکھو, ان ہزاروں کو دیکھو. تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے چاہے طلاق دے دی ہو, نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے, یاد رکھو. کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا, چاہے ایک دفعہ ہوا ہو, اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی یا بیوی مر گئی کسی کی, یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں حکم کیا ہے؟ ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اور جس کو جو ان پہ طرز کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مجرموں میں. وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے, لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ,
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے, تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی ہے, ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے. یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے, خدا نے دی ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا, تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں. تو جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ آؤ اس پر بحث کرو, ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں. تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا اتنا سخت, ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے, لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں ہے, اللہ کو نفرت بہت ہے. کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو, عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے. بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مارنا ہی ہے تو گولی سے مار دو, پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟